کردہ جداگانہ مملکت کے مطالبہ کی جانب. میں سمجھتا ہوں کہ اسے بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں کہ 1930 سے لے کر جب علامہ اقبال نے پہل مسلمانوں کی جداگانہ مملکت کا تصور پیش کیا 1947 تک جب یہ مملکت حاصل ہو گئی، بلکہ اس کے بعد بھی ہر مقام پر اس کی وضاحت کر دی گئی تھی کہ اس مملکت کا مطالبہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم اس میں اسلامی نظام قائم کر سکیں. اب دیکھیے کہ مودودی صاحب اس مطالبہ کی مخالفت کس طرح کر رہے ہیں. انہوں نے لکھا، مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے لیے اس مسئلے میں کوئی دلچسپی نہیں کہ ہندوستان میں جہاں مسلمان کثیر التعداد ہیں وہاں ان کی اپنی حکومت قائم ہو جائے. مجھے کوئی دلچسپی نہیں، ذاتی طور پر ہو سکتی ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ دلچسپی نہیں. بڑی مشکل ہوگی. کون ہے میرے سر پہ گودی رکھنا بھی کہنا کہ ٹھیک ہے ہم سے حیثیت ہے نا چاہتے مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں. اچھا، مملکت پاکستان تو ہنوز وجود میں نہیں آئی تھی. مسلمانوں کی جو مملکتیں اس وقت موجود تھیں ان کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ ایک حقیقی مسلمان ہونے کی حیثیت سے، پہلے تو میرا مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اب ایک حقیقی مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب میں دنیا پر نگاہ ڈالتا ہوں تو مجھے اس امر پر اظہار مسرت کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ترکی پر ترک، ایران پر ایرانی، افغانستان پر افغان حکمران. کوئی وجہ مسرت حقیقی مسلمان ہونے کی. چلیے اور کیجیے، یہ صاحب اپنے آپ کو حقیقی مسلمان اور باقی سب کو پیدائشی مسلمان قرار دیتے ہیں. اب آگے چلیے. ملک کی تقسیم کے سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری نگاہ میں اس سوال کی بھی کوئی اہمیت نہیں کہ ہندوستان ایک ملک رہے یا 10 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے. تمام روئے زمین ایک ملک ہے، انسان نے اس کو ہزاروں حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے، اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں. اور جس مقصد کے لیے یہ سب کچھ کہا جا رہا تھا، سنیے، میں نے کہا تھا نا کہ ہندو اور انگریز دونوں اس سازش کے پیچھے تھے. جس مقصد کے لیے یہ کچھ کہا جا رہا تھا وہ بڑا گہرائیوں میں تھا. بعض اوقات حلق سے وہ باہر آ جاتا ہے. کہا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے نزدیک یہ امر بھی کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا کہ ہندوستان کو انگریزی امپیریلزم سے آزاد کرایا جائے. جی آدھے گھنٹے دیکھ رہے ہیں، یہ تھی وہ چیز. ہندوستان کو انگریز کی امپیریلزم سے آزاد کرانا جو ہے اس کی بھی کوئی قیمت نہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے. مذکورہ والا اقتباسات کی روح سے مودودی صاحب نے کہا کہ حقیقی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کے نزدیک اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ مسلمانوں کو ایک الگ آزاد مملکت قائم ہو جائے. اس کے ساتھ وہ یہ بھی لکھتے تھے کہ اس امر کی مسرت تو اس وقت ہو سکتی ہے، سنیے، جب یہ کہا جائے کہ اس مملکت میں اسلامی نظام قائم ہوگا، اس وقت ہو سکتی ہے. جو لکھتے تھے وہ، یعنی اس پر 63 سے اس وقت تک یہ چیز ساری دنیا کو بڑھائی گئی، سزا کے ایک گوشے میں یہ پہنچائی گئی. یہ جو انہوں نے سنا ہی نہیں. مسرت تو اس وقت مجھے ہوتی جب یہ کہا جاتا کہ یہ مملکت اسلامی مقاصد کے لیے حاصل کی جا رہی ہے. جب یہ نہیں کہا جا رہا، کسی نے نہیں کہا، تو پھر مجھے کیا مسرت ہو اس سے؟ بات تو وزندار نظر آتی ہے نا. کیا آتا ہے؟ بات تو ٹھیک ہے. سنیے، آپ غالباً متعجب ہوں گے کہ جب 1930 سے برابر یہ پکار ہو رہی تھی کہ ہم جداگانہ مملکت کا مطالبہ ہی اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں اسلامی نظام قائم کیا جا سکے،
تو پھر مودودی صاحب یہ الجھاؤ کس طرح پیدا کر رہے تھے؟ وہ اس قسم کا الجھاؤ ہی نہیں پیدا کر رہے تھے. انہوں نے متعین الفاظ میں کہا تھا، سنیے ان کے الفاظ 1941 میں، مسلم لیگ کے کسی ریگولیشن اور لیگ کے ذمہ دار لیڈروں میں سے کسی کی تقریر میں آج تک یہ بات واضح نہیں کی گئی کہ ان کا آخری مسئلہ نظر پاکستان میں اسلامی نظام حکومت قائم کرنا ہے. 41 میں کیا رہا؟ 1930 سے یہ بات شروع ہوئی، 41 تک پہنچ گئے. 40 کا ریگولیشن بھی درمیان میں آ گیا، اقبال بھی درمیان میں آ گیا. کسی نے نہیں، نہ ریگولیشن میں نہ کسی ذمہ دار لیڈر کی تقریر میں یہ بات آئی ہے. یہ دلال رس دوسرے کے بخاب کے راغدار. جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ مسلم اکثریت کے علاقے ہندو اکثریت کے تسلط سے آزاد ہو جائے اور یہاں جمہوری نظام قائم ہو جائے تو اس طرح حکومت الہی قائم ہو جائے گی، ان کا گمان غلط ہے. دراصل اس کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوگا 41 میں ہندوستان کے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے. یاد رکھو، جو کچھ اس کے نتیجے میں حاصل ہوگا وہ مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہوگی، بلکہ اس سے بھی زیادہ قابل لعنت. ہم نے تو مخالفت ہی نہیں کی. یہاں ایک ثانیے کے لیے رکیے. مودودی صاحب نے یہاں دھڑنے سے کہا ہے کہ لیگ کے ذمہ دار لیڈروں میں سے کسی کی تقریر میں آج تک 1941 تک یہ واضح نہیں کہا گیا کہ ان کا آخری مسئلہ نظر پاکستان میں اسلامی نظام حکومت قائم کرنا ہے. یہ کچھ فروری مارچ 1941 میں کہا گیا. لیکن دوسری باتوں کو چھوڑیے، مارچ 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہونے کے ایک سال بعد اس اجلاس میں مارچ 1940 میں قرارداد پاکستان پاس ہونے کے وقت میں جو اجلاس تھا اس کے خطبہ صدارت میں جو کچھ قائد اعظم نے فرمایا تھا وہ چھپا ہوا موجود ہے. آپ دیکھیے کہ اس میں اس مطالبہ کی بنیاد کو کس طرح احیاء اسلام کا تقاضا دیا گیا. یہاں ایک دلچسپ بات سنیے. جنوری 1970 کی بات ہے کہ مسٹر بھٹو نے کراچی بار ایسوسی ایشن کے خطاب کے تھی تو اس کے جواب میں مودودی صاحب نے ایک بیان دیا جس میں کہا کہ اس کتاب کے مضامین عیسیٰ قوم کے آپ نے دیکھا ہے نا کہ یہ فروری مارچ 41 میں شائع ہوئے تھے. کہتے ہیں اس کتاب کے مضامین 1939-40 میں لکھے گئے تھے جب ہنوز قرارداد پاکستان منظور نہیں ہوئی تھی. اعلانیہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کے جواب میں کیا بات ہے ان ضرورتوں کی. سب سواد ہے نا جھوٹ بولنے میں. مقصد اس سے یہ تھا کہ مسلمانوں کی قومی تاریخ کو ایک قومی ریاست کی بجائے اسلامی ریاست کے نصب العین کی طرف موڑا جائے. اس لیے میں نے یہ کچھ لکھا تھا. یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب جو قرارداد پاس ہوئی تھی تو پہلے. بہرحال اب مصیبت یہ ہے کہ یہ قرآن فات پھر اسی دیوانے کے نام پڑتا ہے کہ بات کرے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع کے اوپر وزیر اعظم نے یہ بات وہاں دہرائی تھی اس کے جو